الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ وہ عطیہ اور یہ وہ نعمت ہے جس سے مومن کو روحانی زندگی ملتی ہے۔ محبت الہی، اس سے نفسیاتی سکون ملتا ہے، قلب کو ٹھنڈک و برودت ملتی ہے، عقل و دانش میں بصیرت آتی ہے۔ اسی محبت سے روح اور باطن کی تعمیر ہوتی ہے۔ محبت الہی سے اخلاق حمیدہ کی شاخیں پھوٹتی ہیں، جس سے ایمانی حلاوت و مٹھاس میں اضافہ ہوتا ہے، جس سے زندگی کا رخ بدلتا ہے، جس سے مامورات و اعمال آسان ہوتے ہیں، جس سے منکرات و معاصی سے نفرت اور بعد ہوتا ہے، جس محبت الہی سے عبادتوں میں خشوع اور خضوع کی کیفیت ملتی ہے، جس محبت سے سجدے کا سرور اور تلاوت کی حلاوت محسوس ہوتی ہے، اور جب اس محبت میں مزید اضافہ ہوتا ہے تو مخلوق کی شفقت، اس کی ہمدردی دل میں بڑھنے لگتی ہے۔ ہر کام اللہ کی محبت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ایسے شخص کی نگاہ نگاہ معرفت بنتی ہے، ایسے شخص کی زبان زبان شاکر بنتی ہے، ایسے شخص کا ذہن و دماغ عظمت و احترام سے لبریز ہوتا ہے۔ اور جب اسی محبت الہی میں اور بھی شدت پیدا ہوتی ہے تو اس کی ذات میں، اس کی شخصیت میں ایک کشش اور جاذبیت پیدا ہوتی ہے۔ محبت کے ساتھ تواضع انکساری اس کی رفتار و گفتار سے جھلکتا ہے۔ اس کی آواز میں نرمی، دل میں رقت، قلب میں انابت و حضوری، اور اپنے قصور کے احساس کے ساتھ شرمساری کی کیفیت بھی دل میں ہوتی ہے۔ جب اسی محبت میں اور اضافہ ہوتا ہے تو قلب میں دید خدا کے شوق سے وہ بےتاب رہتا ہے۔ انوار و تجلیات کا ہر دم گداگر بنا رہتا ہے۔ پھر اس کے ہر عمل کا منشا محبوب کی رضا، اس کی دید کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ محبت الہی کے انہی فوائد و برکات کی بنا پر محبت کو ایمان کے لوازمات میں سے کہا گیا ہے، کمال ایمان کا ذریعہ کہا گیا۔ گویا یہی محبت تکمیل ایمان کا ذریعہ ہے۔ گویا محبت الہی وہ ٹونک ہے جس سے زندگی کے ہر شعبے میں انرجی پہنچتی ہے۔ محبت الہی وہ معجون ہے جس سے عبادتوں میں تقویت آتی ہے۔ محبت الہی وہ روشنی ہے جس سے فکر و نظر کا رخ درست ہوتا ہے۔ محبت الہی وہ چمبک ہے جس سے دل کا تار عالم بالا سے جڑتا ہے۔ محبت الہی کے انہی فوائد کی بنا پر بندوں سے رب کریم نے اپنی محبت کا مطالبہ کیا ہے۔ جس طرح نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کا مطالبہ، اسی طرح محبت الہی کا بھی مطالبہ ہے۔ ہمارا ذہن اس بات کی طرف نہیں جاتا کہ محبت الہی کا مطالبہ بھی اللہ کی طرف سے ہے، اور معمولی محبت نہیں، بلکہ اسی لیے اللہ نے اشد حب للہ کہا کہ اس محبت کا مطالبہ ہے جس میں شدت ہو، جس محبت سے دل لبالب ہو، جس محبت سے دل کا گوشہ گوشہ بھر جائے اور دل کا گوشہ گوشہ محبت کو جذب کر جائے۔ اب یہ محبت کا اعلیٰ درجہ ہمیں کس طرح حاصل ہوگا؟ ہمارا دل محبت الہی سے کس طرح بھرے گا؟ محبت الہی کی یہ سارے فوائد ہمیں کس طرح حاصل ہوں گے؟ اس کے لیے ہمیں 3 کام کرنا ہے۔ نمبر 1، رب کریم نے آپ کو جن جن نعمتوں سے نوازا، ان نعمتوں کو سوچئے کہ اللہ اگر یہ نعمت نہ دیتا تو ہمارا کیا حشر ہوتا، اللہ کی یہ نعمت چھن جاتی تو ہمارا کیا حال ہوتا۔ ان نعمتوں کو سوچئے اور اپنے اللہ کا شکر ادا کیجئے۔
نمبر 2، اس کائنات میں اللہ کی مخلوقات اور اللہ کے جو صفات ہیں اس میں غور و فکر کیجئے۔ مخلوقات میں غور و فکر کرنے سے، صفات میں غور و فکر کرنے سے اللہ کی عظمت، اللہ کے تقدس میں اضافہ ہوتا ہے، معرفت الہی بڑھتی ہے، اور معرفت الہی کے بڑھنے سے اللہ کی محبت میں اضافہ ہوتا ہے۔ نمبر 3، کثرت سے اللہ کا ذکر کیجئے، یاد الہی میں اپنے آپ کو لگائیے۔ بیت ہونے کا اہم مقصد انہی 3 خوبیوں کو اپنے اندر پیدا کرنا ہے، دل کو محبت الہی سے بھرنا ہے، باطن کی صفائی، باطن کا تزکیہ و تحلیہ، یہ نعمت ہمیں حاصل کرنی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی محبت کا ایک کاسہ پلا دے اور ہمیں اس محبت کا طلبگار بنا کر محبت حاصل ہونے کے ان 3 راستوں کو آسان بنا دے کہ ہم اللہ کی نعمتوں کو سوچیں بھی، شکر ادا بھی کریں، اللہ کی مخلوق پہ غور و فکر بھی کریں، اور کثرت سے ہم ذکر کریں، اور ذکر کا وہ طریقہ جو اکابر مشائخ نے ہمیں بتایا، انہی طریقوں پر ہم والہانہ انداز میں، شوق و جذب کے انداز میں اللہ کا ذکر کریں۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو ایسی محبت عطا فرمائے جس محبت سے سارے فائدے حاصل ہوتے ہیں۔